نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ کہف کے کورس کی آخری کلاس ہے، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں اللہ کی توفیق سے سورہ کہف کی تفسیر کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جو آخری رکوع ہے سورہ کہف کا، یہ بیسیکلی کنکلوژن ہے، ایک دوبارہ سے اس کو کہا جاتا ہے خاتمہ، کہ پوری کنکلوژن کی جاتی ہے اس مضمون کی جو صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو طویل صورتیں قرآن مجید کی ان میں سے اکثر کا یہ معاملہ ہے کہ ان کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے چند آیات، اور آخری حصہ جو آخری آیات ہوتی ہیں وہ بہت جامع ہوتی ہیں، اور درمیان میں پھر تفاصیل ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ جو اس صورت کا مین تھیم تھا، جس کا آغاز میں بھی ذکر تھا، وہی تھیم یہاں پہ بھی چل رہا ہے، اور شروع میں جیسے بڑا مرکزی طور پہ اس بات کو بیان کیا گیا تھا، یہاں بھی بڑا فوکس کر کے اس بات کو بیان کیا گیا۔ چونکہ مشرکین مکہ نے سوال کیے تھے، ان سوالوں کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اور نہ صرف مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب دیے گئے، بلکہ ان جوابوں کو ان حالات و واقعات پر چسپاں کر دیا گیا، منطبق کر دیا گیا، جو اس وقت مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مابین برپا تھے۔ مشرکین جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، جو انصافی کر رہے تھے، جو ناانصافی کر رہے تھے، جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے مسلمانوں پر، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور مسلمان جو مظلوم تھے اور ایمان کے اوپر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے اور مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، مصائب برداشت کر رہے تھے، ان کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید کا ایک مضمون مستقل ہے جو پورے قرآن میں چلتا ہے، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقابل کردار، دو کرداروں کا کمپیریزن، دو قسم کی شخصیتوں کا کمپیریزن۔ قرآن مجید نیک لوگ اور برے لوگ، آخرت میں کامیاب ہونے والے اور آخرت میں ناکام ہونے والے، اللہ کے رستے پہ چلنے والے اور شیطان کے رستے پہ چلنے والے، یہ بار بار کمپیریزن کرتا ہے، اور ان دونوں لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے، ان کے رویے بیان کرتا ہے، ان کے مزاج بیان کرتا ہے، پھر ان کا انجام بیان کرتا ہے کہ جو دو طرح کے لوگ ہیں یہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا، کس انجام سے یہ دو چار ہوں گے۔ تو اس آخری رکوع میں بھی پھر دوبارہ سے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو اس صورت کے مضامین میں جو سوالات تھے، ان میں جن شخصیات کے بارے میں سوال پوچھے گئے تھے، وہ سب اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اور ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے مد مقابل جو تھے، وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ کافر تھے، وہ بدبخت لوگ تھے۔ اور مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو کمپیریزن ہے وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری جو روش ہے، تمہارا جو رویہ ہے، وہ نہ حضرت ذوالقرنین والا ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے، نہ تمہارا واقعہ جو ہے وہ، تمہارے حالات جو ہیں وہ قصہ اصحاب جو ہیں، اصحاب کہف جو ہیں، ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں، بلکہ تم مخالف کھڑے ہو، تم جو ہے بدبختوں کی فہرست میں کھڑے ہوئے ہو، اور اپنے انجام سے ڈرو، اور ابھی بھی وقت نصیحت حاصل کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ ایک مین تھیم ہے جو کہ بیک اینڈ پہ آپ کہہ لیں کہ ذہن میں آپ رکھیں گے، اور یہ تھیم اس صورت میں چل رہی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی یہاں پہ جو آخری آیات ہیں یہ اسی مضمون کو دہرا رہی ہیں۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر لیا کافروں نے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے مقابلے میں میرے جو بندے ہیں انہی میں سے کچھ اپنے حمایتی بنا لیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بٹوین دی لائنز جو بات موجود ہے وہ کیا ہے کہ ان کا گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ جو میرے بندوں میں سے جن کو وہ میرے شریک بنا لیں گے، اپنے حمایتی بنا لیں گے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے؟ اب یہ بات اصل میں کیا ہے؟ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے مزے، دنیا کے فائدے ہر حال میں حاصل کرے، اور پھر اسے نظر آتا ہے کہ یہ دنیا کے جو فائدے حاصل کرنے ہیں، اس کے نتیجے میں آخرت ہاتھ سے جا سکتی ہے،
آخرت میں ناکامی ہو سکتی ہے، اور اب یا تو فیصلہ کرے، ہمت کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں دنیا کو قربان کرتا ہوں، میں نے آخرت کو قربان نہیں کرنا، آخرت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ تو ہمت کی بات ہے، عزم کی بات ہے. لیکن جو مادہ پرست آدمی ہوتا ہے، جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کر پاتا، بلکہ وہ دنیا کے فائدے کو کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ دنیا کے فائدے کو رکھتے ہوئے آخرت کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آخرت کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے تصورات قائم کرتا ہے، ایسے نظریات ماننا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی آخرت بھی سیکیور رہے اور دنیا میں کوئی اونچ نیچ نہ کرنی پڑے، دنیا میں کوئی شریعت اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اس کا کچھ نقصان نہ کر سکے، بلکہ وہ مزے کرتا رہے. اب یہ مختلف تصورات ہیں، ہر قوم نے، ہر زمانے میں لوگوں نے الگ طریقے سے چور دروازے نکالے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اس کی پابندی سے بھی بچ جائیں، لیکن دل کو تسلی بھی دے دی جائے کہ آخرت ہماری کہیں نہیں گئی. انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو کافروں نے نکالا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ چونکہ عیاشی کرنی ہے، دنیا میں مزے کرنے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرنی اور فرائض پورے نہیں کرنے اور اپنی ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کی مادی چیزیں حاصل کرنی ہے، تو ساتھ میں دل کو تسلی بھی دینی ہے کہ نہیں میں آخرت بھی میری سیکیور ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ ہی کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ایسی وابستگی اپنا لی جائے، ایسی وابستگی اختیار کر لی جائے اور ان کے بارے میں یہ تصورات قائم کر لیے جائیں کہ اگر ہمارا ان سے یارانہ بن گیا، اگر ہمارا ان سے تعلق بن گیا، تو چونکہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں لہٰذا قیامت کے دن یہ ہمیں آگ کے عذاب سے چھڑا لیں گے یا جہنم کی ناکامی اور بربادی سے بچا لیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص امتحان جب اس کے سر پہ آئے اور وہ تیاری نہ کرے، اور تیاری کرنے کے بجائے وہ گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، کھیلنے کودنے میں وقت لگائے، اور جب اس کو یہ خیال آئے کہ میں فیل بھی ہو سکتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ وہ پڑھنے کی طرف جائے، وہ یہ دیکھے کہ میں رشوت دے کر پاس کیسے ہو سکتا ہوں. جن لوگوں نے ٹیسٹ چیک کرنا ہے، کوئی ایسا جاننے والا مل جائے جو ان کو جانتا ہو اور وہ میری سفارش کر دے یا وہ ان سے کوئی لین دین کر لے اور میری جان چھڑا لے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کا جو طریقہ سوچتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی نظریات قائم کیے، انبیاء کے بارے میں بھی نظریات قائم کیے، اولیاء کے بارے میں بھی نظریات قائم کیے، جو اس طرح کے نیک لوگ تھے ان سب کے بارے میں کیا نظریات قائم کیے کہ چونکہ یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں، تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ سیٹنگ بنا لو. یہ جو ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے ساتھ سیٹنگ بنا لو، اور پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اللہ سے جیسے جا کے کسی بھی طریقے سے ہمیں بچا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا یہ چونکہ نعوذ باللہ یہ تصورات ان کے اپنے ذہنوں کے اختراع ہیں نا، کہ وہ اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا یہ چونکہ میرے نیک بندے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہوا یہ بدبخت تھے، کیا ہوا یہ دنیا پرست تھے، کیا ہوا کہ یہ کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، بدعات میں پڑے رہے، چلو اب یہ چونکہ نیک بندے کہہ رہے ہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں. یہ باطل تصورات ہیں، یہ غلط تصورات ہیں. لہذا قرآن مجید یہاں پہ بالکل کلیئر کر رہا ہے کہ کیا یہ کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ میرے ہی بندوں کو اولیاء بنا لیں گے میرے ہی مقابلے میں، اور یہ اولیاء جو ان کے خود ساختہ ہیں وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. یہاں جو عبادی کا لفظ آیا ہے تو عباد کا اطلاق بتوں پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عباد کا لفظ جو ہے یہ جانداروں کے لیے ہے، ذوی العقول کے لیے، سوری جاندار نہیں ذوی العقول. عربی میں ذوی العقول کا اطلاق انسانوں پر، جنوں پر اور فرشتوں پر ہوتا ہے. 3 مخلوقات ہیں جنہیں ذوی العقول کہا جاتا ہے، وہ انسان ہے، جانور انسان ہے، جن ہے اور فرشتے ہیں. تو یہ جو انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں تصورات قائم کرتے ہیں، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ہی بندوں کو میرے ہی مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے. یعنی جیسے نعوذ باللہ 2 ٹیمیں بن جائیں گی اور اللہ کے مخالف کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ہیں اللہ کے ولی لیکن کھڑے ہوئے اللہ کی بات کے مخالف ہیں، اور اللہ کے مخالف وہ ہوئے کس بنیاد پہ؟ نعوذ باللہ ان لوگوں کو، ان بدبختوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اتنا عجیب و غریب نظریہ لوگ کیسے اپناتے ہیں؟ دنیا چیز ہی ایسی ہے، جب یہ کھب جائے نا دل کے اندر تو یہ فتوے بھی تبدیل کروا لیتی ہے، یہ نئے فتوے بھی لے آتی ہے، یہ نئی اصطلاحات بھی برآمد کر لیتی ہے، اور یہ نئے نئے عقائد اور نئے نئے تصورات بھی لے آتی ہے. اور پھر ایسے لوگ بھی آج کل کے دور میں پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں
دنیا کی بڑی اہمیت ہے، مادہ پرستی کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہمیں ایڈجسٹ کر کے دیتے ہیں کہ دین کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کتنی عیشی کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وہ دنیا بھی پوری سمیٹ لیں، سارے مزے کر لیں، اور آخرت بھی آپ کے ہاتھ سے نہ جائے۔ جیسے ہمارا ایک تصور ہے نا کہ جی خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن کیا ہے، تیرے محبوب کے امتی ہیں، عمل اپنا سیدھا نہیں کریں گے، لیکن کیا کریں گے، گناہ کرتے رہیں گے، لیکن اس امید پہ رہیں گے کہ چونکہ امتی ہیں بخش دیے جائیں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن آئیں گے کہ اللہ کے نبی کو لگے گا یہ امتی ہیں، تو کہا جائے گا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں دین میں، اور آپ کو حوض کوثر پہ ان کو پانی پلانے سے روک دیا جائے گا۔ تو لہٰذا امتی ہونے کو کوالیفائی کرنے کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ امتی ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ تو برحال ہر وہ شخص جو دنیا پرست ہے، دنیا کے مزے لوٹنا چاہتا ہے اور شریعت کی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی میں سے ایک شارٹ کٹ ہے جہاں جس کا ذکر ہے، فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے مہمان نوازی کے لیے، آؤ تو صحیح ذرا، یہ جو تم نے جھوٹی امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور سوچتے بیٹھے ہو کہ تم دنیا کے بھی مزے لوٹو گے اور آخرت میں بھی تم بچ نکلو گے، آؤ تو صحیح، جہنم تیار ہے تمہارے لیے۔ اب فرمایا کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کل الناس یغدو، تمام لوگ صبح کرتے ہیں، فبائع النفس، اور پھر ہر شخص اپنا سودا لگاتا ہے اپنے نفس کا، فمؤتقوها فاو موبقوها، پھر وہ اپنے نفس کو یا آزاد کروا لیتا ہے یا ہلاک کروا دیتا ہے۔ تو ایفرٹ تو دنیا میں ہر بندے نے کرنی ہے، تگو دو ہر بندے نے کرنی ہے، نیک ہے، بد ہے، مومن ہے، کافر ہے، صبح ہر بندہ اٹھتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، انرجیز لگاتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اور مختلف ٹاسک پورے کرتا ہے۔ یہ جو کھپت ہے، یہ جو پوری انرجی لگ رہی ہے، اس انرجی کا جو رزلٹ ہے، فرمایا جو تمام کھپت ہے، تمام محنت ہے، تمام تگ و دو ہے، اس سارے کے بعد جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے گا وہ کون ہے؟ کیا ہم تمہیں بتائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا کاریگری کا کام کر رہے ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑی غیر معمولی آیت ہے، اور یہ وہی مضمون ہے جو شروع میں آیا تھا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو اس کی زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل میں کون اچھا ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ رونق، یہ اٹریکشنز، یہ آزمائش کے لیے ہیں، نعمتیں نہیں ہیں یہ۔ اگر انسان ان میں کھپ گیا، ان میں الجھ گیا اور غافل ہو گیا، اپنے مقصد سے پیچھے رہ گیا، اصل میں وہ ناکام شخص ہے۔ اور جس نے ان اٹریکشنز کے ہوتے ہوئے بھی صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتا رہا، آخرت کے راستے پہ چلتا رہا، وہ کامیاب شخص ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے جو برے نتائج ہیں اعمال کے، سب سے زیادہ جو گھاٹے میں ہیں، وہ ہے جس کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی کھپ گئی، اس کے پاس آخرت کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اس کی تمام انرجیز، تمام اوقات، تمام سکلز دنیا کے لیے ہی کنزیوم ہو گئی۔ آج یہ امت جس حال سے گزر رہی ہے، بہت قلیل تعداد کو چھوڑ کر عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے اور رات آنکھ لگنے تک اگر ہم 12، 14، 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے جاگ رہے ہیں، تو ہماری جو فکر ہے، ہماری جو پریشانی ہے، ہماری جو بھاگ دوڑ ہے، ہماری جو ایفرٹس ہیں، ہماری جو انرجیز ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے وہ کس چیز میں لگ رہی ہیں۔ دنیا، پیسہ، گھر، گاڑی، کیریئر، یوٹیلیٹیز، لگژری، اگر فکر بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے، تگ و دو بھی یہی ہے، غم بھی یہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ جن کی ساری تگ و دو دنیا میں کھپ گئی۔ 2.5 سال کے بچے کو ہم سکول ڈالتے ہیں یہ کہہ کر کے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن کون سا پڑھنا؟ دنیا کے لیے۔
اور 2.5 سال کا بچہ 22 سال کی عمر تک 24 سال کی عمر تک وہی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے. 20 سال 22 سال یکسو ہو کے وہ اس دنیا کو کمانے کے لیے ہم اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو دین سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، آخرت میں کامیابی کا جو طریقہ ہے وہ جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے 1 سے 2 سال چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی 10 دن کا، کوئی 20 دن کا، کوئی شارٹ کورس ہمیں بتا دیں، کوئی آپ جیسے کچھ صفوف بنا کے ہمیں دے دیں، ہم پانی میں گھول کے پی لیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیں، اس غلط فہمی میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے تو 10 دن کا کورس ہو، اور یہ 40 50 60 سال کی زندگی اس کے لیے 20 22 سال کی تعلیم ہو. عقل کام کرتی ہے ہر شخص کی، سوچنا چاہے سمجھنا چاہے تو عقل کام کرتی ہے. اگر دنیا کا جو لالچ ہے، دنیا کی جو ہرس ہے، اگر اس نے آنکھوں پہ پردے نہیں ڈال دیے تو بات سادہ سی ہے. ہمیشہ کی زندگی، اس میں کامیابی کا رستہ جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور ڈیمانڈ ہماری کیا ہے؟ آن لائن ہو جائے، گھر بیٹھے ہو جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے، ہفتے میں صرف 2 دن ہو جائے، 1 دن ہو جائے، 10 دنوں کا ہو جائے. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. اور دنیا کے لیے فیسیں دے کے، لائنوں میں لگ کے، منتیں ترلے کر کے، اور صبح سے لے کے رات تک کھپ کے، ٹرانسپورٹیشن بھی پوری ہو جاتی ہے. دین پڑھتے ہوئے آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں آؤں گا کیسے؟ 6 کلومیٹر بہت دور ہے میرے گھر سے، یونیورسٹی 36 کلومیٹر دور ہوتی ہے، پہنچ جاتے ہیں. وہی بچہ جو مدرسے نہیں جا پاتا 2 گلیاں کراس کر کے، وہ بچہ 20 کلومیٹر ٹریول کر کے اسکول پہنچ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ چیلنجز نہیں ہے، مسئلہ اس کی وقت ہے. دین چونکہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں دے سکتا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جی دین میں کیا رکھا ہے. آج اگر آپ کو پتہ چلے کہ درس نظامی کرنے سے 2.5 لاکھ روپے کی جاب مل سکتی ہے، لائن نہیں لگ جائے گی درس نظامی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ درس نظامی مسئلہ نہیں ہے. یا کوئی قرآن کا کورس ہے 4 سال کا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کرنے سے آپ کو 1.5 لاکھ روپے کی جاب مل جائے گی، تو لائن ہی لگی ہوئی ہوگی. یہاں پہ لوگ تو 1.5 لاکھ روپے سیمسٹر کے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، انرجی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے لگانا ہے اس رستے میں جہاں ہمیں دنیا سے کچھ ملے، آگے سے کوئی مادی فائدہ ہو، پیسے ملیں، شہرت ملے، ناموری ملے، کوئی گھر ملے، کوئی گاڑی ملے، کوئی ہمارا دنیا کا معیار بہتر ہو. ہم زندگی کھپانے کے لیے تیار ہیں بھائی. ہم دوسرے ملک جانے کے لیے تیار ہیں، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، سردی گرمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے دنیا کمانے کے لیے انگریزی سیکھی ہے. عربی کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ، وہ مہینے کا کوئی کورس ہو جائے، گھول کے پلا دیں ہمیں عربی. کیوں بھائی؟ دنیا کی زندگی تھوڑی سی گزارنی تھی، اس کے لیے 14 سال 16 سال انگریزی سیکھ لی، انگریزوں کے برابر عربی بولنا سیکھ لی. قرآن پڑھتے ہوئے کیوں، عربی سیکھتے ہوئے کیوں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 3 مہینے کا ہو؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی کمائی تو نہیں ہو سکتی نا. تو جس کے ذریعے کمائی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر وقت کیوں لگائیں زیادہ؟ یہ جو روش ہے، یہ انتہائی بری روش ہے کہ انسان صرف اس چیز کے لیے اپنا وقت اور توانائی لگائے جس سے مادی فائدہ ہو سکتا ہے، اور جس سے مادی فائدہ نہیں ہو سکتا انسان کہے کہ نہیں جی مجھے اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے. اور اس کے لیے لوگ پیچھے منتیں کر رہے ہوں کہ آئیں بھائی قرآن پڑھ لیں، آئے دین سیکھ لیں، آئے عربی سیکھ لیں، چلیں آپ کے لیے یوں کر دیتے ہیں، چلیں آپ کے لیے یوں کر دیتے ہیں. وہ تو اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے پریشان ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اچھا ہم چوڑے ہو جاتے ہیں آگے سے، نہیں جی میں تو اس ٹائم سیکھوں گا، میں تو ایسے کروں گا، مجھے تو 10 دن کا کورس چاہیے، مجھے تو 20 دن کا چاہیے. تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا جواب اللہ کو جا کے دینا ہے. دنیا میں جو انسان مرضی کر لے، قیامت کے دن جب جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چھوڑ کے آیا ہے، کیا ساتھ لے کے آیا ہے. لہٰذا بدترین آدمی ہے وہ جس کی تمام توانائیاں، تمام انرجیز، تمام اوقات کھپ گئے کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے. چھوٹی سی زندگی تھی جو پتہ ہی چلتا کیسے گزرتی ہے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے اپنے تمام لمحات اور تمام صلاحیتیں اور تمام انرجیز لگا دی اسی میں، کھو گئے اس میں. اور جو شخص یکسو ہو کے دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کارنامہ تو کرتا ہے نا دنیا میں. پھر کسی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ کوئی گریڈ 16، کوئی گریڈ 19، کوئی گریڈ 21، کوئی گریڈ 22 تک پہنچتا تو ہے. کوئی میڈل شیڈل بھی مل جاتا ہے، کوئی آپ کہہ لیجئے کاروبار کھڑا کرے گا تو کوئی 4 دفتر بنا لے گا، کچھ نہ کچھ تو اچیو کرے گا نا. پھر تو جب وہ اچیو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی تمام صلاحیتیں کھپ کی دنیا کی زندگی میں ایک منٹ دیجیے گا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ وہ کیا ہی خوب کارنامے کر رہے ہیں. صنعا کا جو لفظ ہے یہ اسی سے صنعت کا لفظ بنا ہے، اور صنعت کہتے ہیں کاریگری کو. جب آپ خوب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کسی کام میں نا تو اس کام کو کہتے ہیں یہ صنعت ہے. کام کر کر کے صنعت کاری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب جو انہوں نے اپنے آپ کو یکسو ہو کے کھپایا نا دنیا کے لیے، تو کوئی گولڈ میڈل مل گیا ان کو، کوئی پروفیسرشپ مل گئی، کوئی کہہ لیجئے ڈاکٹریٹ کر لیا انہوں نے، کوئی کاروبار کھڑا کر دیا، کوئی ان کے نام کے ساتھ ایک سابقہ لاحقہ لگ گیا. اپنے اندر سوچ رہے ہیں میں کیا آدمی ہوں، کیا اچیومنٹس ہیں میری، میں نے یہ پایا ہے، میں نے وہ پایا ہے، میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں جی میں. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام توانائیاں دنیا میں ضائع کر بیٹھے، کھپا بیٹھے، لیکن اپنے ہاں فن خواں اپنے ذہن میں بنا رہے اپنے آپ کو، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے کیے. یحسنون صنعا، کیا ہی خوب ہم نے کارنامے سر انجام دیے اس دنیا میں. یہ ان کے ذہن کی عکاسی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جو انہوں نے کوششیں کی ہیں برباد کر دی گئی ان کی، وہ سب ضائع ختم ہو گئی، ملٹیپلائی بائی زیرو. کیوں؟ ایمان تھا ہی نہیں کہیں، اخلاص تھا ہی نہیں کہیں، آخرت ترجیح تھی ہی نہیں کہیں، اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہی نہیں تھا، آخرت کی فکر ہی نہیں تھی. تو کوئی اپنے زوم میں انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں نا تو بس زیرو کر دی جائیں گی، اس کی کوئی وقت نہیں اللہ کے نزدیک. اور اس حد تک یہ بدبخت لوگ ہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے ہم کوئی پیمانہ ہی مقرر نہیں کریں گے، میزان ہی قائم نہیں کریں گے. کیا 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 پیمائش کرنی ہے، کیا وزن کرنا ہے کچھ ان کے پاس؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ صبح دوپہر شام، ہفتے کے 7 دن، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی انہوں نے جو ٹینشن لیا کس چیز کی؟ دنیا کی. وقت کہاں لگایا ہے؟ دنیا میں. ان کے جو غم تھے وہ کیا تھے؟ دنیا کے تھے. ان کی ڈسکشنز کیا تھی؟ دنیا تھی. اب یہاں قیامت کے دن یہ کیا لینے آئے؟ ان کو جنت ملے گی یہاں پہ؟ ان کو اللہ کی رضامندی ملے گی؟ ان کو نعمتیں ملیں گی؟ نہیں 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 نہیں. یہ تو اتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی اعمال نامہ بھی جو ہے تولنے کے لیے کوئی میزان ہی مقرر نہیں کیا جائے گا. ان کے پلے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک رائے کے مطابق یہاں جو کفر کا لفظ آیا ہے یہ قانونی کفر نہیں ہے، یہ حقیقی کفر ہے. اور اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں صرف کافر ڈکلیئر کیے جاتے تھے، ان کا تو معاملہ یہ ہے ہی ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اوپر سے تو یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی کی روش یہ بتاتی تھی کہ نہ ان کا اللہ پر کوئی ایمان ہے، نہ ان کا آخرت پر کوئی ایمان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مانوں کہ اللہ نے میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نعمتوں والی بنائی ہے، لیکن میں کہوں میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو دنیا ہے جس کو قرآن دھوکے کا سامان کہتا ہے، جس کو متاع الغرور کہتا ہے، جس کو قرآن مجید اس کی مذمت کرتا ہے، ناپائیدار کہتا ہے، میں تو اصل میں کھپوں گا، توانائیاں لگاؤں گا اس کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے اگر کسی کی روش یہ ہے. اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ روش ہے، پورا قرآن پڑھ لیا، آخرت کی اہمیت سمجھ لی، دنیا کی حقیقت سمجھ لی، پھر بھی زندگی کی روش نہیں بدلی، اگر پھر لگے رہو اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہو، قیامت کے دن تو پھر یہ بدبختی بھی مقدر بن سکتی ہے کہ پھر اعمال وہ چھوٹے موٹے ہوں گے بھی تو وہ ضائع کر دیے جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، ان کے اس کفر کی وجہ سے. ان کے کرتوت ہی ایسے تھے، ان کی روش ہی ایسی تھی کہ انہوں نے ایمان کے کوئی تقاضے پورے نہیں کیے. ان کی روش سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ایک مذاق اڑانا تو استہزاء ہے کہ ان پر ایمان نہ لایا جائے، ان کو برے القابات سے پکارا جائے،
اور ایک استہزاء، اگر کوئی شخص اوپر سے مسلمان ہو ہی گیا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے بند، غلاف میں لپیٹا ہوا ہے، گرد پڑ رہی ہے اس کے اوپر، کھول کے نہیں پڑھنا، انگریزی سیکھ گئے ہیں، انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کے فلسفے جانتے ہیں، اے آئی میں گھس چکے ہوئے ہیں، جنگلوں کی معلومات ہمارے پاس ہے، پہاڑوں کی معلومات ہمارے پاس ہے، دنیا کے ممالک کا پتہ ہے، ان کے دارالخلافہ کا پتہ ہے، ان کا صدر وزیر اعظم کون ہے اس کا پتہ ہے، دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو قرآن کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کتابیں پڑھ کے انبار لگا دیے لیکن نہیں کھول سکے تو قرآن نہیں کھول سکے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو جس پر وہ ایمان ظاہراً رکھتے تھے اس کے ساتھ مذاق کیا، یہ اس کا استہزاء ہے۔ قرآن کو صرف رکھا ہوا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ لے کے جائیں گے اس لیے۔ اور یہ بدبختی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پوری شادی میں ناچ گانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کیا جائے گا، اس کے احکام توڑے جائیں گے، اور سارا کرنے کے بعد دلیری کے ساتھ پھر آخر میں وہ قرآن مجید بھی سر پہ رکھ کے جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا، ڈھول باجے بھی بجا لیے، مکس گیدرنگ بھی کر لی، گانے بجانے بھی چلتے رہے، وہاں پہ سب حرکتیں کر لی، بے حیائی کا طوفان وہاں برپا تھا، لیکن آخر میں اتنی جرت ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ پھر قرآن مجید سر کے اوپر رکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں نا وہ ہم نے نہیں، اس پر نہیں عمل کرنا، بس ہم اس کو اتنی ہی وقت دیں گے نعوذ باللہ کہ ہم ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بس اس کے سر کے اوپر رکھ کے لے کے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بس۔ یہ ہمارا رویہ ہے قرآن کے بارے میں۔ اور اللہ نے جو رسول بھیجے پوری سیرت موجود ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ ہم نے پڑھنا ہے، نہ ہم نے سمجھنا ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کا، کیا ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا اس کے بارے میں کہ اللہ نے جو رسول بھیجے انہوں نے دنیا میں اسٹرگل کی اور اپنا اسوہ چھوڑ کر گئے، اگر ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے سامنا کریں گے؟ تو اس بارے میں ہمیں ڈر ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی جو میں نے بات عرض کی تھی تقابل کردار، برا کردار بیان کیا گیا تو اب اچھے کردار کے اوپر بات ختم کی جا رہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی ہوگی فردوس کے باغات میں۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے قرآن پڑھا، اس پر جو کچھ اس قرآن میں پڑھا، جو حقائق پڑھے، جو نظریات پڑھے، ان پر ایمان لائے، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالی۔ عامل الصالحات کیا ہے؟ قرآن کے کہے کے مطابق چلیں، قرآن نے جس چیز سے روکا اسے رک گئے، قرآن نے جو کرنے کو کہا انہوں نے وہ کیے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مہمان نوازی تیار کی ہوئی ہوگی ان کے لیے، کیا ویلکم کیا جائے گا ان کو اس دن۔ تم نے دنیا میں بڑی مشکل برداشت کی ہے، تمہیں لوگ مذاق اڑاتے تھے، مولوی کہتے تھے، تمہیں ناکام سمجھا جاتا تھا، تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تمہیں القابات دیے جاتے تھے، لیکن تم ڈٹے رہے، تم نے مادیت پہ فوکس نہیں کیا، تم نے عارضی فائدے کو فوکس نہیں کیا، تم حقیقی کامیابی کے پیچھے لگے رہے، تمہارا اللہ پر ایمان رہا، تم نے ہر طعنہ برداشت کیا، ہر ملامت برداشت کی، ہر استہزاء برداشت کیا، لیکن تم ڈٹے رہے۔ آج تو تمہاری مہمان نوازی بنتی، آج تو تمہیں ویلکم کیا جائے گا، اور وہ کیا رویل ویلکم ہوگا انسان کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کل کائنات کا خالق و مالک ہے، رب ہے، وہ جو مہمان نوازی تیار کرے گا، اس مہمان نوازی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم صبر کر لیں، کم پہ قناعت کر لیں، اپنی زیادہ سے زیادہ توانائیاں دین کے لیے لگا دیں، دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیا یہ اس کا تقاضا نہیں بنتا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو ہم سب کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، آمین۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے جگہ کبھی بدلنا نہیں چاہیں گے۔
دنیا میں تو بوریت بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں مزید بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں خاص وقت کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ چینج چاہیے۔ جنت ایسی زبردست جگہ ہے، ایسی کامل جگہ ہے کہ کوئی بوریت نہیں ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے اور کوئی مزید امپروومنٹ کا گمان ہی نہیں ہے۔ انسان کو جب کمی محسوس ہوتی ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ کمی کیسے دور ہوگی، اس سے بہتر کیا ہوگا۔ جب انسان کو مکمل تسلی کرا دی جائے، مکمل اس کی تشفی کرا دی جائے، تو انسان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی بہتر چیز بھی ہے یا اس سے بہتر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ جنت ہے جس میں جا کر وہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے اور وہاں سے کبھی اس جگہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا معاملہ۔ کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر روشنائی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم اتنے ہی سمندر اور بھی لے آئیں مدد کے لیے۔ کوئی انسان کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں جو پانی ہے وہ ہے کتنا۔ تو کہا یہ سارا جو پانی ہے، اگر یہ سارے کا سارا پانی سیاہی بن جائے اور تمہارے رب کے کلمات لکھے جائیں، اس کے اوصاف لکھے جائیں، اس کے کمالات لکھے جائیں، اس کے عجائبات لکھے جائیں، تو یہ سمندر تو خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور تم چاہو کہ اتنے ہی سمندر اور بھی لے ہیں تو یہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو لامحدود ذات ہے، وہ جو ذات کمال ہے، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے عظیم رب کے تم بندے ہو اور اپنے آپ کو کس میں لگا رہے ہو؟ دنیا کی بندگی میں، دنیا کے پیچھے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عظیم رب جس کے کلمات ختم ہی نہیں ہوں گے، چاہے سارے سمندر بھی خشک ہو جائیں، اس کا بندہ بننے میں عافیت ہے، اس کا بندہ بننے میں کامیابی ہے، فخر اس کا بندہ بننے میں ہے، اور اس کی بندگی میں زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، کسی آسرے پہ نہ رہے، کسی شارٹ کٹ پہ نہ رہے، کسی کے پیچھے جو ہے امید لگا کے نہ بیٹھے، کیا کرے؟ جو آخرت کی طلب رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پس اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کہاں سے پتہ چلیں گے؟ قرآن سے۔ قرآن سیکھے بغیر، قرآن سمجھے بغیر نیک عمل نہیں پتہ چلیں گے کہ نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ انسان اپنے ذوق میں لگا رہے گا، لیکن وہ اتھینٹیکیٹ تب ہوگا جب وہ قرآن مجید بتائے گا کہ یہ نیک عمل ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اپنے بشر ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اصل چیز کیا تھی کہ مشرکین مکہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہم ان پر ایمان کیسے لائیں، یہ تو ایک بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بشر ہوں، نوعیت کے اعتبار سے بطور نو میں انسانوں میں سے ہوں، میں جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے نہیں ہوں، لیکن انسانوں میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب انسان برابر ہے۔ وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دے، اس کی فضیلت باقی انسانوں سے کمپیئر ہی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ 1 ارب گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر نبی سے افضل ہیں، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی ریشو پروپورشن ہے ہی نہیں۔ تو جو فضیلت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں بشر نہیں کوئی اور چیز ہوں، فضیلت یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اور بشر وہ جس پر یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی گئی ہے۔ تو وہی ہو جانا ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس کے بعد پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ جس پر وحی ہوئی ہے وہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، تو لہذا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی گمان ہے برابری کا۔ نہیں نہیں نہیں، گمان کیا ہونا ہے، یہاں تو ریشو پروپورشن ہی نہیں ہے۔ ایک نبی اور غیر نبی کے درمیان کوئی فضیلت کا معیار طے ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی پیمانہ طے ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا آپ اپنی حقیقت بیان کریں، لیکن ساتھ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، اور یہ وحی ہی اصل فضیلت ہے، اور رسولوں کو افضل کرنے والی جو چیز ہے وہ وحی ہے۔ انسانوں کا المیہ کیا ہے کہ جنہوں نے بشر مانا انہوں نے رسول نہیں مانا، اور جنہوں نے رسول مانا انہوں نے بشر ماننے سے انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔
کہا کہ وہ تو ان کو ہم جو ہے وہ کیسے بشر مانے، وہ تو جیسے نعوذ باللہ کو خدا ہے. تو لہٰذا یہ غلو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو معتدل بات کیا ہے؟ معتدل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نو انسانوں میں سے تھے، لیکن آپ کا کسی عام انسان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے اوپر اللہ نے وہی نازل کیا، آپ کو سب سے افضل رسول بنایا، آپ کو سب سے آخری نبی بنایا، سب سے آخری رسول بنایا، اور آپ کل کائنات میں سب سے افضل ہیں. لہٰذا آپ کا کسی نبی کے ساتھ کمپیریزن کرنا درست نہیں ہے. کجا یہ کہ کسی غیر نبی فرد کے ساتھ کوئی کمپیریزن کیا جا سکے. نعوذ باللہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے مقام مناسب معتدل، کہ آپ انسان تھے لیکن آپ اللہ کے رسول تھے، آپ سب سے افضل رسول تھے، آپ آخری رسول تھے، اور تمام مخلوقات میں سے آپ سب سے افضل تھے. اور جو وہی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا لب لباب کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو الہ ہے وہ ایک الہ ہے. تمہاری امیدیں، تمہاری آرزویں، تمہاری تمنائیں، تمہاری دعائیں سب اسی سے وابستہ ہونی چاہیے. تمہاری زندگی کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے. تمہیں ڈوز اور ڈونٹس بھی وہی بتائے گا. وہی ذات ہے جس کی گرد تمہاری زندگی گھومنی چاہیے. اور اگر تم اس روش پہ آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم آخرت کی ملاقات کی امید رکھو گے کہ آخرت میں تم اپنے رب سے ملو گے جا کے. اگر تمہاری یہ امید ہے پھر تمہیں اس کے لیے اپنی روش ٹھیک کرنی پڑے گی. اور وہ روش کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. نیک عمل جس کو قرآن نیک عمل بتاتا ہے، نہ کہ اپنے ذوم میں سنا کے. نہیں، ایسا نہیں. نیکی کا تصور وہی ہوگا جو کہ قرآن دے گا، اور اس کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے، اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے، کم سے کم 1 سے 2 سال وقت نکالیے، اور اپنے ارد گرد کو ادارہ تلاش کیجئے، وہاں جائیے، قرآن سیکھیے. چند بنیادی علوم قرآن کے لازمی حاصل کریں. سیرت کا اچھا مطالعہ ہونا چاہیے اساتذہ سے، حدیث کا پتہ ہونا چاہیے، کچھ مجموعہ حدیث پڑھا ہونا چاہیے، فقہی احکام پتہ ہونے چاہیے، تفسیر کا کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، ترجمہ آتا ہو قرآن کا، کچھ بنیادی عربی آتی ہو، تجوید درست ہونی چاہیے. اسلام کے بارے میں آج جو غلط فہمیاں عام کی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو صحیح روش پتہ ہونی چاہیے. تو یہ چند بنیادی علوم ہیں، یہ حاصل کرنا ضروری ہے ہر شخص کے لیے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. ہو سکتا ہے زندگی گزارتے گزارتے 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جا کے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ہم کیا کر رہے تھے. کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم اس غلط روش کو چھوڑ کے صحیح روش پہ آ جاتے. تو آج وقت ہے، آج ارادہ کریں. رمضان کا مہینہ بالکل شروع ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم دین کے رستے پہ لگا دے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے، جو ہمارا اصل انجام ہونا ہے، جو ہم نے آخرت میں جاننا ہے، تو ہم سمجھ سکیں کہ کامیابی کا رستہ کیا ہے. ہم سیکھ سکیں کہ کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور پھر ہم اب اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. علم دین کے بغیر مفتی بننا، عالم بننا مقصود نہیں ہے، لیکن بنیادی علم حاصل کرنا، انسان کو صحیح عقیدہ پتہ ہو، صحیح اعمال پتہ ہو، دنیا کے بارے میں صحیح نظریہ پتہ ہو، آخرت کی اصل حقیقت پتہ ہو، دنیا کی حقیقت پتہ ہو، یہ مطلوب ہے. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں سے اتنا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس کی کتاب کے بنیادی علم کے لیے کافی ہے، اور ہمیں اپنے رستے کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں کامیابی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اس کورس کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم سب نے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اتنا وقت اس کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے نکالیں، اور یکسو ہو کے ہم اس کی کتاب کے لیے، اس کی کتاب کے علم کے لیے یہ وقت صرف کریں. یہ سب اللہ کی توفیق سے تھا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. کامیابی اسی میں ہے کہ یہ ہماری محنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہی ہماری کامیابی ہے، اور اگر یہ قبول نہ ہو تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا، جو سمجھا گیا، اس میں سے جو حق بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں ثابت کر دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ غلط بات ہوئی وہ سراسر میری کوتاہی تھی، میری نادانی اور کم علمی تھی، جہالت تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں سے ان باتوں کو محو فرما دے، اور ہماری اصلاح فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ فرمائے ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ یکم رمضان سے سورہ یوسف کی تفسیر کا کورس شروع ہوگا. تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے علم دین کا، تو ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ اس کورس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. تو انشاءاللہ رمضان کا پورا مہینہ ہم اس طرح سے قرآن مجید کی ایک اور سورت کا مطالعہ کریں گے.
اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ہمت کریں گے اور اپنے آس پاس تلاش کریں گے کہ کہاں آپ کو کوئی ایسا ادارہ مل سکتا ہے جہاں باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ سوال کوئی ہے تو کر لیجئے۔ جی، دین و دنیا میں کیسے اعتدال کریں، دنیا کے لیے کتنی کوشش کریں اور دین کے لیے کتنی کوشش ہونی چاہیے؟ دنیا کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے وہ دنیا کے گزر بسر کی ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں نہ بڑے ایمز نہ رکھے، بس جو دنیا کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان یہ کہے کہ یہ حاصل ہو جائیں تو میرے لیے کافی ہیں۔ اب اضافی وقت اور توانائیاں یا دنیا کے معیار کو بہتر کرنے پہ لگ سکتی ہیں یا آخرت کے، تو بیوقوف آدمی ہے وہ جو کہ اضافی وقت اور توانائیوں میں دنیا کے معیار کو بہتر کرنے پہ زور لگاتا ہے اور آخرت کو کمپرومائز کرتا ہے۔ تو یہی اعتدال ہے کہ دنیا کو بیسک پہ رکھا جائے اور باقی سارا وقت اور توانائیاں آخرت کے لیے لگائی جائیں۔ میرا خیال ہے مزید سوال نہیں ہے، اگر ایسے ہی ہے تو پھر ہم اس کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔